السلام علیکم خواتین و حضرات. پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا امپریسو قسم کا پاور شو کیا. سہیل افریدی نے کیا جرنیلوں کی سہولت کاری کی یا اصل میں عمران خان کی رہائی مہم سٹارٹ ہونے جا رہی ہے؟ اس کے اوپر میرے پاس کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انالیسز اس کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں. دوسرا، سردار امان کا ایک ویڈیو کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ہم اب وہ پرانے مطالبات نہیں ہیں، اب نئے مطالبہ نئی ریاست کا مطالبہ ہوگا. اس کے اوپر بہت زیادہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے اور ٹاؤٹوں کی باں ہو رہی ہے. ایک ٹاؤٹ کی آپ کو مینٹیلٹی بھی دکھاؤں گا کہ فوجی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے اور وہ کلپ بھی دکھاؤں گا. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بہت سارے یونیورسٹی کے اساتذہ، وائس چانسلر وغیرہ کو بلا کر کہا ہے کہ جی اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ پیٹریوٹک کریں. اس بارے میں بات کریں گے کہ آپ لوگ محب وطن کیوں نہیں ہیں، آپ لوگوں کو کیوں محب وطن ہونا چاہیے. سب سے پہلے آتے ہیں پی ٹی آئی کے پاور شو کے اوپر. جو نمبرز تھے وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، اچھے خاصے نمبرز تھے، اور ایک چیز اس میں تھی کہ لوگوں کے اندر وہ چارج نہیں تھے. لوگ جس طریقے سے نارملی پی ٹی آئی کا کراؤڈ چارج ہوتا ہے، تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی جنہوں نے لوگ تو پورے کر دیے. آف کورس آنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے اس طرح کی جگہوں کے اوپر، لیکن وہ والا جو چارج کراؤڈ ہوتا ہے نا، جو عمران خان ہوتے تھے یا اس کے بعد بھی بہت زیادہ چارج کراؤڈ آپ کو ملتا تھا، وہ نہیں ملا. لیٹس بی آنیسٹ، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ایک آنیسٹ طریقے سے اس چیز کو اینالائز کریں بجائے اس کے کہ صرف نعرے بازی کریں. دوسری بات، جب یہ لوگ اوپر آئے سہیل افریدی وغیرہ، اب پتہ نہیں یہ میرا مسئلہ ہے یا باقی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے نا عجیب نفرت سی ہوگی ان کی شکلوں سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار کی بڑھ کے مارنی اور لوگوں کی امیدیں توڑنی اور کرنلوں کی باتیں ماننی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی اہمیت ساری کھو دی. اب جب یہ اوپر آ رہے تھے تو یہ ہاتھ وغیرہ اس طریقے سے ہلا رہے ہیں جیسے بڑے کوئی ملک شل فتح کیے. اور اس پہ میں نے شارٹ ویڈیوز بھی فیس بک، انسٹا اور اپنے ایکس وغیرہ کے اوپر چڑھائی ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. میرے دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑے سا ان کا وہ چیز ہائی لائٹ کروں. اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ لوگ آ رہے تھے اور اس طریقے سے ان کا بیہیویئر بتانا چاہیے تھا بیسیکلی کہ دے مین بزنس. سیریس فیس ہونے چاہیے تھے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، علامتی. آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ کیا، اف یو مین بزنس. مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ سیریس قسم کی ٹربل میں اگر ہیں اور آپ کوئی شخص، کسی شخص کی آپ نے مدد کرنی ہے اور وہ بہت سیریس ٹربل میں ہے، تو آپ جب بھی لوگوں میں جائیں گے یا کچھ کریں گے تو آپ بہت سیریس فیس میں جائیں گے. اگر آپ نے کوئی نیگوشیشن کرنی جو کہ بڑی سیریس نیگوشیشن ہے، وہاں پہ آپ کھچے نہیں مار سکتے. اب دیکھیں نا، کسی گھر میں اگر میت پڑا ہوا ہے یا کسی گھر میں آپ کسی کی تیمارداری کرنے گئے ہیں اور اگلا بندہ کوئی گرا ہے یا بیمار ہے یا کچھ ہے، تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس جگہ کا، اس حساب سے آپ کو جانا پڑتا ہے. آپ کو وہاں پہ سیریس رہنا پڑتا ہے. حالانکہ آپ بے شک اتنا درد آپ کو اس بندے کا نہ بھی ہو رہا ہو تیمارداری میں، لیکن آپ کو سیریس رہنا پڑتا ہے. اور سیریس رہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے. آپ نے اگلے کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی جی ہاں، ہم آپ کے اس میں دکھ میں شامل ہیں. یہ لوگ اوپر آ رہے ہیں، بتیسیاں ان کی باہر نکل رہی ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں. یہ اپنی جو سیلف کیا کہتے ہیں پروموشن ہوتی ہے وہ بے تحاشا انجوائے کر رہے ہیں. اس طرح کے موقع کے اوپر جس طرح میں خان جو ہے وہ اندر ہے اور اس کی تحریک کا اعلان کرنا ہے اور اس میں آ کے ہنس رہے ہیں. پہلے تو یہاں پہ ان کے نمبر اچھے خاصے کٹتے ہیں. اگر سلینگ لینگویج یوز کرنی ہو تو بہت ساری باتیں بھی یہاں پہ کہی جا سکتی ہیں. پھر جب یہ آگے آ کے بیٹھے بیرسٹر گور، تو مجھے بڑا دکھ ہوا. دکھ اس بات کا ہوا کہ یہ کرسی عمران خان کی کرسی ہے. عمران خان کا ویسٹ کوٹ پہن کے، عمران خان کے جیسے کپڑوں کے کلرز پہن کے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے آپ عمران خان کی کرسی کے اوپر بیٹھ گئے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ کرسی خالی ہونی چاہیے تھی کہ یہ عمران خان کی کرسی ہے، عمران خان ایک دن آئے گا اور ادھر بیٹھے گا. اس کرسی کے اوپر عمران خان کی تصویر رکھ دیتے، وہ سب سے بیسٹ کام ہوتا. اب آپ کہو گے یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. سمبولزم اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کی سوچ ہے. اگر ایک نارملی ایک تصویر لگا کے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جب اس تصویر کے اوپر ظلم کے پہاڑ گر رہے ہوں تو وہ چھوٹی سی تصویر لگانا ہی بہت بڑی بغاوت ہوتی ہے اور بہت بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ظلم کرنے والے ان کے سامنے، یہ سمبولزم ہوتا ہے. اذان کیا تھی؟ مشن نور کیا تھا؟ سمبولزم تھا. اس نے اٹھ کے تھوڑی کسی نے کوئی میگزین خالی کر دینی تھی، نہیں، اذان دینی تھی. اس سے نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، سائیکولوجیکل پریشر پڑتا ہے، اس سے بھی پڑھنا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ انہوں نے پریشر میں آ کے نہیں کیا یا ان کے دماغ میں خیال ہی نہیں آیا.
وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دونوں ہی صورتوں میں، ایک صورت میں یہ بیوقوف ہیں، دوسری صورت میں بدنیت ہے. تو کوئی اچھی آؤٹ کم اس بارے میں نہیں نکلتی. اور بیرسٹر گور جیسے بندے کو، جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے کہ یہ بغیر کرنل کے واش روم میں نہیں جاتا، یہ سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہے، اس کو لا کے آپ نے ادھر بٹھا دیا اور وہ عمران خان کی نکالی کرنے کے چکروں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. اب لوگ کہیں گے جی کہ جی دل کا بڑا اچھا ہے یہ اچھا. بھائی دل کا بڑا اچھا، ہم نے دل کو کیا کرنا، ہم نے تو ان کے ایکشنز دیکھنے ہیں نا، جس طریقے سے وہ ایکشنز کر رہے ہیں. یہ بات پھر اگر آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، یہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنی پڑے گی تب جا کے آپ کو سمجھے، ورنہ ذرا سی یہ نعرے بازی کریں گے اور آپ ہو ہا کر کے ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور پھر یہ کرنل والی گلی میں لے کے جا کے آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو کم از کم اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اب ایک بات آپ یہ سمجھو کہ ہمیں اس بات کے اوپر بھی کنسنسس ہے کہ پی ٹی آئی ٹاپ سے باٹم، رائٹ سے لیفٹ، آگے سے پیچھے، ہر طرف سے کرنل کے قبضے میں. ہر ایک کا اپنا اپنا کرنل ہے، ایسا بقدر جوسا، وہ اسی سے بات کرتے ہیں. کسی کی ڈھیل تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی کم ہوتی ہے، بائی ڈیزائن ہوتی ہے، کسی کی نیچرلی ہوتی ہے. لیکن سارے اپنے اپنے کرنل سے مشورہ کر کے باہر اپنا گھوم پھر رہے ہیں. کسی نہ کسی لیول کے اوپر انہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے. اس بارے میں تو ہمیں پکا پتہ ہے. اچھائی برائی میں ابھی ہم نہیں جاتے، ابھی ہم جاتے ہیں فیکٹس کے اوپر جو ہمیں پتہ. پچھلے 2-3 سال سے بار بار جتنا مومنٹم بنتا تھا اس کو پکڑ کے اس ٹیم کو لوز کروایا گیا. وہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا، انجانے میں کیا. دونوں صورتوں میں، ایک صورت میں آپ نہایت بیوقوف ہو، دوسری صورت میں آپ بدنیت ہو. دونوں ہی صورتوں میں آپ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہو. یہ آپ کو بات دھیان میں رکھنی پڑے گی. اب جب پی ٹی آئی کی یہ صورتحال ہے تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم اس کے اندر جان پڑتی ہے اور لوگ ایکٹیو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ آن لائن زوم میٹنگ وغیرہ پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے میں 3-4 میٹنگز ہوئی ہیں. پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے ان کو اجازت نہیں ملتی تھی. اب جب اجازت ملی ہے تو وہ زوم میٹنگز ہونا سٹارٹ ہو گئی. وہ ہونا سٹارٹ ہو گئیں تو یہ والی چیزیں اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی میٹنگز ہوئیں اور پھر یہ اناؤنس ہو گیا. ابھی میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ اجازت سے ہی اناؤنس ہوا ہونا کسی نہ کسی لیول کے اوپر، اور اس کے میں آگے جا کے آرگومنٹ بھی دوں گا کیوں. اب جب یہ اناؤنس ہو گیا اور آف کورس ہمیں بھی شک کے ساتھ ہی اب دیکھنا پڑتا ہے جو انہوں نے دھوکے پچھلے کتنے عرصے میں کیے ہوئے ہیں، شک کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہوتے ہو. پھر اس کے بعد بیرسٹر گور آتے ہیں. بیرسٹر گور بھی ایویں بڑھ کے شڑ کے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر آتے ہیں سہیل افریدی صاحب. سہیل افریدی صاحب آتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے خوش ہو کے یہ لوگ جا رہے ہیں. ان کو اس طرح کی خوشی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. سہیل افریدی صاحب آتے ہیں، آ کے تقریر کرتے ہیں اور تقریر کے اندر وہ بھی چیختے چلاتے ہیں، لیکن ایک کام وہ نہیں کرتے. اور وہ میں دکھاتا ہوں آپ کے انکیڈو کی ٹویٹ کے اندر. وہ 27 ستمبر کا اعلان تو کرتے ہیں کہ 27 ستمبر کو جانا ہے، لیکن اعلان انکیڈو کی ٹویٹ کے اندر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اور کمیشن بنائے بغیر، فوجی کی حمایت واپس لیے بغیر، ڈرون حملوں پر ایف آئی آر دیے بغیر ایسے لانگ مارچ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں. اور بات بالکل درست ہے. اور وہ درست اس طریقے سے ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے آپ کو کئی بندوں کی ضرورت، لاکھوں بندوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف آپ کے اپنے قلم کی اور ہمت کی ضرورت ہے. وہ کام آپ پہلے نہیں کر رہے فوجیوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، جرنیلوں کو، لیکن آپ 10 لاکھ بندہ نکالنے کے چکروں پہ ہو، یا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی ہے وہ بندہ نکالنے کے در پہ ہو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے بات. مثلا سہیل افریدی اگر کوشش کر کے ہمت کر کے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پہنچ جائے اور ایف آئی آر کٹوا لے ڈرون حملوں کی، تو پھر اچھا خاصا اس سے کام خراب ہو جائے گا. اگر ادھر سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی حمایت بند کر دے، اچھا خاصا کام خراب ہو جائے گا. بندے باہر نہ نکالے، وہ کہے جی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس، سارے لوگ اپنا راشن پانی اکٹھا کر لو، حکومت جو ہے وہ بھی راشن پانی اکٹھا کر لے، غریب لوگوں کو دینے کے لیے ہم کے پی بند کرنے جا رہے ہیں. ان کے ٹانگیں کانپنا سٹارٹ ہو جائیں گی، کانپیں ٹانگ جائیں گی ان کی. لیکن وہ نہیں، لوگوں کو نکالنا ہے. یہ اس وجہ سے میرے شک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد انکیڈو دوسری ٹویٹ میں کہتا ہے 27 ستمبر تاریخ بہت دور ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وقت آ جاتا ہے. اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آصف منیر اور جرنیلوں کا کوئی نام ہی نہیں لیے. ہمیں یہی کرنے سے کہاں لوگ نکلتے ہیں آپ سے. کیونکہ سہیل افریدی نے بولا تھا کہ 60% نوجوان ہیں، 13 کروڑ نوجوان بنتے ہیں. اگر اس میں سے 10% بھی نکل آئیں، یعنی کہ 1 کروڑ 30 لاکھ، تو وہ بھی بہت بڑا چینج آ جائے گا. 1 کروڑ 30 لاکھ کیسے نکلیں جب کہ آپ نے کسی جرنیل کا نام ہی نہیں لیا، نہ جرنیل بولا، نہ کچھ بھی نہیں بولا، آئیں بائیں شائیں کر کے اوپر سے یہیں کر کے نکل گئے. تو یہ چند چیزیں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے صحیح نہیں ہے. وجہ بتاتا ہوں آپ کو. 1 مہینہ اور 20 دن کے آس پاس جرنیلوں کو دیے گئے تاکہ وہ اپنے کام باقی آسان کر لیں. اس وقت ان کے پریشر سمجھ لیں، اس وقت پریشر پوائنٹس کیا ہیں جرنیلوں کے. پہلا پریشر پوائنٹ ہے جرنیلوں کا
کشمیر. ٹھیک ہے, کشمیر کے اندر جو حالات خراب ہیں, سخت خراب ہیں, یہ ادھر ادھر ان کے پسینے نکلے ہوئے ہیں. دوسری جگہ پہ حالات خراب ہیں کے پی کے. ٹھیک ہے, کشمیر 101 مہینہ 20 دن یعنی کہ 50 دن کے اندر کشمیر کا حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. کے پی کے حالات جو ہیں وہ مے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, مے بھی نہیں ہو سکتے, لیکن وہ اس لیول پہ میٹر نہیں کر رہے. بلوچستان کے حالات نہ بھی ٹھیک ہوں تو سال رائٹ, کیونکہ بہت سارے عرصے سے یہ چلتا جا رہا ہے. یہ میں جرنیلوں کی مینٹیلٹی آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں اپنے خیالات نہیں بتا رہا, ان کی مینٹیلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد پنجاب آ جاتا ہے. پنجاب کے اندر یعنی کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. جو ایک اور بڑا پریشر ہے وہ ایران جنگ کا. یہ 3-4 پریشرز مل کے نا, اور سب سے بڑا جو ٹاپ کے اوپر پریشر ہے وہ ہے معیشت کا. وہ بھی 50 دنوں کے اندر ان کو ریلیف مل سکتا ہے, کہیں سے پیسے آ جائیں, کچھ آ جائیں تو یہ ان کو ریلیف وہاں سے مل جائے گا. یہ کچھ عرصے کے لیے ان کو بریک مل جائے گی اس میں سے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 50 دنوں کے اندر اگر 1-2 پریشر ایران جہاں ختم ہو جاتی ہے, کہیں سے یہ کوئی بیل آؤٹ پیکیج کا کر لیتے ہیں, تو پھر انہوں نے آپ کو مطلب آپ کو تڑک دینا, گولیاں چلا دینی انہوں نے. پھر ٹائم تھا 1 سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے, میکسیمم 3 ہفتے, 2 ہفتے کرتے زیادہ بہتر تھا. اس کے اندر اتنے پریشر کے اوپر اگر پریشر پڑ جاتا تو پھر ان یہ ٹھیک ٹھاک سویرلی انڈر پریشر آ جاتے. لیکن ان کو ایک قسم کی سہولت کاری اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے ٹائم دے دیا ان کو سیٹلمنٹ کرنے کا. یہ اتنا زیادہ ٹائم بنتا نہیں تھا, اور ادھر عمران خان کا ایک دن قیمتی. تو یہ تو رہ گیا سہیل افریدی کی بات. اچھا, ابھی میں نے کچھ اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا, ایک چیز میں بیچ میں سے بھول گیا تھا, وہ یہ تھی کہ ان کی باڈی لینگویج نا بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی اور بڑی لائیولی قسم کی باڈی لینگویج تھی. اس سے پتہ لگتا تھا کہ کسی نے ان کو کوئی آنکھ شانکھ ماری ہے کہ نکلو تو ہم اب آپ کو لے کر آئیں گے, اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں. اگر ابھی تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شریف, زرداری, عاصم منیر جو ہیں, یہ سارے جتنی رجیم ہیں یہ اس طریقے سے نتھی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہ مچھلی اور پانی والا ساتھ اب بن گیا. تو اگر ان کو کوئی آنکھ مارتا اور کہتا ہم ان سے تنگ آ گیا, ہم آپ کو لائیں گے, تو اس بارے میں تحریک انصاف کے اپنے جو ورکرز ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی, جو ہو چکا, اب ہم نے یہ نہیں کرنا. میں بہت ساروں کی بات کر رہا ہوں, بہت ساری اور عوام اس طرح کی ہے جو کہ اس بارے میں نعرے بھی مارے گی, اور وہ خوش بھی ہوتے رہیں گے کہ یہ بھی میرا, وہ بھی میرا. تو یہ کام نہیں کرنا بنتا اس لحاظ سے کہ اگر ان کو, مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سے ان کو کسی نے چابی دی ہے, کیونکہ ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا تھا کہ چابی آئی ہے کہیں نہ کہیں سے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے نظر آئی, وہ یہ کہ اب یہ انٹرسٹنگ کہہ لوں, اس کو کیا کہہ لوں, میں بھی پنجاب کی قیادت ہے یا جو بھی, سلمان اکرم راجہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے مجھے نہیں پتا اس بات کا, میں ویسے آپ کو ایک مطلب بتا رہا ہوں. اب چلتے ہیں آگے کشمیر والے معاملے پہ. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھو سردار امان کی, اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس لیول کا یہ 2 نمبری کر رہے ہیں فوجی جو ہیں. مطلب ادھر اگر بے وقوفوں کے سر پہ سینگ ہوتے نا, تو یہ 12 نہیں, یہ 24-36 سینگے ہوتے. ایک عام سی تحریک جو سادہ سے حقوق سے سٹارٹ ہوئی, سادہ سے حقوق تھے کہ یار ہمیں بجلی, پانی, گیس, 12 سیٹیں, فری اینڈ فیئر الیکشن, سادہ سے حقوق ہیں یہ, ان سے سٹارٹ ہوئی. اس کو انہوں نے بندے تقریباً 100 کے قریب کہا جا رہا ہے بندے مار دیے انہوں نے, شہید کر دیے, اور وہ کر کے آپ اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ یہ آپ تقریر سننے میں, جن کو نہیں آتی کشمیری میں آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ. بہت لوگ شہید ہوئے, یہ دکھ ہے, بہت لوگ شہید ہوئے ہیں, مجھے دکھ ہے, لیکن انہوں نے شکست تو پہلے مڑی پیچھے کوئی بھی نہیں جھلنا سمجھ چاہیے. ان کی شکست سے پہلے کوئی بھی پیچھے نہیں جائے گا. ڈٹے رہو, آپ لوگ ڈٹے رہیں, ڈٹے رہو, اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, ڈٹے رہو, اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, ڈٹے رہو. تو اگلا حکمت عملی بنا سا, اگلی حکمت عملی بنائیں گے. طالبات یہ ریاست نہیں چاہیے, کہتا ہے مطالبات ہمیں نہیں چاہیے. اتنے لوگ قربان کرانے تھے بعد نہ, یہ مطالبات نہیں چاہیے بھائی, اتنے لوگ شہید ہو گئے, اس کے بعد یہ مطالبات اب نہیں, ریاست چاہیے, ہمیں ریاست چاہیے, ریاست چاہیے, آس ریاست میں وارث ہے کی ریاست چاہیے, ہم اس ریاست کے وارث ہیں, ہمیں ریاست چاہیے. اور جس طرح بھی ہوئی انشاءاللہ تعالی سارے لوگ جس طرح بھی ہوا ہم لیں گے. میں ایک دفعہ پھر تسوں سارے تسوں نے جدوجہد کی, تسوں نے عزم کی, تسوں نے حوصلے کی, سلام پیش کرنا ہے جس طرح تو سارے لوگ لڑیا. انشاءاللہ تعالی راولا کوٹ داخل ہو سو.
اب اس بندے کی آنکھوں کے اندر کمٹمنٹ شامل ہے. آپ کو دیکھنے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور، بیرسٹر غور، سہیل افریدی، یہ وہ والی بریڈ نہیں ہے، یہ مختلف قسم کی بریڈ ہے. انہوں نے اتنے ظلم کیے ادھر جرنیلوں نے کہ عام سی تحریک کے اندر اب لوگوں کا دیکھیں نا، لوگوں کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے. آپ جا کے 10 بندوں کو تھپڑ مارے، کوئی چپ کر جائے گا، کوئی آگے سے تھپڑ مارے گا، کوئی آگے سے آپ کو گولی مار دے گا، کوئی صرف گالی نکالے گا. سو مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں. کے پی کے اندر انہوں نے انی مچا کے رکھی، وہاں کی وہاں نہیں بولی. اس لحاظ سے انہوں نے اب کشمیر کے اندر انی مچانے کی کوشش کی اور یہ آگے سے نتیجہ نکل رہا ہے. اور آپ سمجھیں گے کہ یار چونکہ چلو اب یہاں پہ بات پہنچ گئی ہے تو پھر یہ ہوش کے ناخن لیں گے، اور اتنے بے وقوف بھی تو نہیں ہیں یہ کام کریں گے، اس کے بعد یہ فوراً اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے کے جائیں گے اور کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے، اس کو نیچے لے کر آئیں گے ساری چیز کو. نہیں صاحب جی، ایسی بات نہیں ہے. یہ ویڈیو اگلی دیکھو اور ان کو آزادی. یہ فوجی ٹاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ فوجی ٹاؤٹ ہے، پتہ نہیں ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے. اور یہ مینٹیلٹی آپ سوچو جی ایچ کیو میں اور باقی جگہوں کے اوپر یہ مینٹیلٹی ہوتی ایگزیکٹلی ایسی. یہ سنو ذرا. کرتے ہیں دے دیں ان کو آزادی، ان کا ایک بارڈر لگا کے سیل کریں، ان کو اندر بند کریں، اندر ہوا کے علاوہ کوئی چیز نہ جائے، ان کو پتہ لگ جائے گا آزادی کیا ہو. پاکستان یہ ملٹری مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جنرل ٹکا خان تھا، بچر آف بنگال جسے کہتے تھے. وہ کہتا تھا کہ مجھے زمین چاہیے، بندے نہیں چاہیے بنگلہ دیش کے. مطلب وہ تو 4 کروڑ بندہ رہتا تھا، وہ سارے نکل جائیں، اسے زمین چاہیے. سے نے جو آزادی ان کو دی ہے، وہ آزادی ان کے ماں باپ ان کو نہیں دے سکتے، وہ ان کی نسلیں ان کو نہیں دے سکتے. یہ آپ چیک کریں کہ کس لیول کی رونت ہے، رونت چیک کریں آپ، اس رونت سے بات کی جا رہی. ہم لڑیں جو پاکستان کی سٹیٹ نے ان کو آزادی دی ہے، وہ آزادی ان کی 7 نسلیں ان کو نہیں دے سکتی. یہ ملٹری مائنڈ سیٹ ہے جو آزادی دی ہے. کیڑی آزادی دی ہے؟ ان کے الیکشن چیک کرو، الیکشن نہیں دے رہے انہیں ان کے اندر اتنی بھوک اور افلا اتنی زیادہ ہے. دیکھیں ہمارے دماغ میں کشمیری آتے ہیں، جب کشمیر کا نام ہوتا ہے ہمارے دماغ میں میر پوری آ جاتے ہیں، جو میر پور والے لوگ اوپر باہر رہتے ہیں پاکستان سے. صرف وہ جو جگہ ہیں وہ لوگ چلو باہر سے پیسہ بیچتے ہیں تو وہ صرف میر پور ہے. میر پور کے علاوہ تو غربت ہی غربت ہے، غربت کے پہاڑ ہیں وہاں پہ. یہ صورتحال ہے. ایک اور میں وہ دیکھ رہا تھا جو ان کا جس کے گندے داند ہیں، وہ مطلب اتنی غلیظ بندہ بات بھی نہیں کرتا، اتنی غلیظ باتیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ماؤں سے بہنوں سے شادیاں کر گئی. اس لیول کی غلیظ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آزادی مانگتے ہیں، ان کو آزادی دیں، ان کو سیل کریں، ہوا کے علاوہ اندر کوئی نہ جائے، صرف آکسیجن جائے، ان کو پتہ لگے گا آزادی کیا ہوتی. سر سبسڈیز بند کریں، ان کو بتائیں سب کچھ بند کریں، سب کچھ بند ہم کریں. دیکھنا چاہیں گے. نہیں، سب کچھ بند کریں. کیا اگر اس سے زیادہ کیا بکواس ہوگی؟ آزادی کس بات کی؟ کون سی آزادی؟ اس سے زیادہ کیا آزادی ہوگی کہ آپ ایک وردی والے کو گولی مار دیں؟ وہ لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے آئے اور آپ اس انفورس کرنے آئے. آپ دیکھو کون سے انفورسمنٹ وہ کرنے آئے، وہ سیدھی مار ہیں. 100 بندے کے قریب گولیوں کے خول آپ دیکھو، ساری چیز. مطلب آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہے اور آپ نے ایک ایویڈنس دیکھا ہوگا سارا. اس کے بعد یہ والی مینٹیلٹی ہے. یہ اس لیے میں کیا، آپ تو سارا بندے کہہ رہے یہ وقار ملک نے سٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے بولا تھا کہ آیا نہیں لایا گیا. یہ تب ہی رکے گا جب پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ نہ بڑا کچھ بہت برا ہو جانا. یہ بندہ تب روکے گا، ورنہ اس کے علاوہ یہ مائنڈ سیٹ اگر جاتا رہا آگے، اس نے پاکستان کی بربادی ہی بربادی ہے. اس میں کوئی آپ کو خوشی کی خبر، آپ سوچو آپ کو خوشی کی خبر آخری کب ملی تھی؟ کب ملی تھی آپ کو خوشی کی خبر؟ کوئی ٹیم جیتی ہو آپ کی، کوئی مطلب کچھ خوشی کی خبر کہیں پہ نہیں ملی. جرنیلوں کی ذاتی خوشی کی خبریں بڑی ہیں، ذاتی خبریں ان کی بہت ہیں. کوئی فیلڈ مارشل بن گیا، کوئی تمغہ امتیاز، تمغہ فلانا، تمغہ ڈمکانا، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں. لیکن عوام کی، پوری قوم کی کوئی خوشی کی خبر ابھی تک نہیں ملی آپ کو. یہ آپ دماغ میں لگا لو جب سے یہ بندہ آیا. اور پھر یہ مینٹیلٹی ہے جو کشمیر کے ساتھ ڈیل کرے گی. اور آگے وہ دیکھ لو سردار امان وغیرہ. کوئی بھی غیرت مند انسان ہو خواتین و حضرات، وہ کھڑا تو ہو ہی جاتا ہے نا. وہ کھڑا ہو جاتا ہے جب اس کے گھر پہ بات آئے، اس کے دوستوں میں بات آئے، اس کے باقی لوگوں میں بات آئے، کھڑا ہو جاتا ہے وہ. اور آپ کے پیچھے اگر آپ کے پیچھے لوگوں نے شہادتیں دی ہوں تو پھر آپ کے پاس پیچھے بچنے کا راستہ، پیچھے جانے کا راستہ بچتا نہیں بچتا. تو ان کو سوچنا چاہیے تھا جرنیلوں کو، جن کے پاس بندوق تھی، کہ مارنے سے پہلے یار ہم ماریں گے تو اگلے مجبور ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. وہ نہیں کر سکتے. معاشرہ کیا، کوئی بھی معاشرہ بزدلوں کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا.
پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لینا. مسئلہ جو ہے وہ عقل مندی اور بے وقوفی نہیں ہے, مسئلہ بزدلی اور بہادری ہے, دلیری ہے. خان جیسا دلیر قریب بھی نہیں پہنچا کوئی. جو ہیں وہ اندر ہیں, جو باہر ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سین چلا ہوا. اب آپ یہ چیک کریں آگے ایک اور کرشمہ, ٹھیک ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس علاقے یعنی کہ اسلام آباد کے علاقے کے 25 وائس چانسلرز کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ وائس چانسلر چنگی بلی تکڑی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وائس چانسلر وہ پوری عمر اسٹڈی کر کے یونیورسٹیز میں جا کے بن وائس چانسلر, وہ پچھلی عمر میں جا کے وائس چانسلر بنے, اور اس کو ڈی جی ایس پی آر بلا کے وہ جو صرف سلوٹ مارنے والی سرکار ہیں وہ کیا کہتے ہیں. تم لوگوں کو یو وائس چانسلرز ہیو ٹو میک آر پیپل آر اسٹوڈنٹس پیٹریوٹک, اور اس کے نسخے بتائے. اب سارے بیچارے وائس چانسلر سنتے رہے, ہاتھ جوڑ کے ایسے ان کے سامنے, ماں سوائے یہ کہ جو کچھ تھوڑا سا بولا تو اس کو ایسی چپیڑ پڑی. اب یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ لٹرل چپیڑ پڑی ہے یا ویسے آگے سے کوئی اس نے بات کیا تو جس کو یہ سمبولکلی کہہ رہے ہیں کہ چپیڑ ہے. He just shut up after that. اور یہ مجھے ایک وائس چانسلر نے بتایا آف اے یونیورسٹی ان اسلام آباد, ایکچولی کلوز ٹو اسلام. اب آپ یہ سوچیں, پورے ملک کا ستیہ ناش کر کے دھنیا کر کے اس کو کچومر اس کا نکال کے سب گند مار کے اس کے بعد ابھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پیٹریوٹک بنائیں. پیٹریوٹک کا کیا مطلب ہے خواتین و حضرات؟ ان کی پیٹریوٹک کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ملک کے ساتھ محبت, نہ سنیں نہ. ان کی پیٹریوٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ فوج کو مرات ملتی ہیں اس پہ بات نہ کریں, جرنیلوں کے اوپر کسی قسم کی انگلی نہ اٹھائیں. یہ نہ کہیں کہ جرنیل ہمیں بتائیں کہ وہ اپنا ٹیکس کتنا دیتے ہیں یا ان کے کیا اساس ہیں, یہ آپ نہیں پوچھ سکتے. آپ نے کسی لیول کے اوپر ان کو جو ٹیکس کی ایگزیمپشنز وغیرہ دی ہیں اس پہ بات کر دی تو آپ غدار ہیں. آپ نے اگر سوال اٹھا دیا کہ تم سویلین حکومتوں کو کیوں گراتے ہو, تمہارا کیا کام ہے, تم تو ملازم ہو, تو آپ غدار ہیں. تو یہ بیسیکلی روبوٹس بنانے کے چکروں میں اب چونکہ قوم کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا, بہت حد تک ہو گیا, اب ان کو لالے پڑے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس سروے رپورٹس تو اندر آتی ہوں گی نا. ہر آرگنائزیشن اپنے سروے کرواتی ہے, ان کے پاس اندر سروے رپورٹس آتی ہوں گی, اور ان سروے رپورٹس کے اندر لکھا ہوتا ہوگا کہ بھائی جان اے چل رہے چے باہر. تو تب جا کے وائس چانسلر کو بلا کے کہا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پیٹریوٹک بناؤ. آگے سے انہیں چاہیے تھا کہ سر ہمیں ٹیکے شیکے دے دو پیٹریوٹزم والے, ہم جا کے انہیں اندر لگاتے ہیں. اس کی مزید کوئی ڈیٹیل آتی ہے تو بتاؤں گا, بڑے مزے کی باتیں ہوں گی جو انہوں نے کہی ہوں گی. میرا تو کچھ جاننے والا وائس چانسلر نہیں ہے, تو میں پوچھ لیتا کہ بھائی جان کون سے نسخے انہوں نے آپ کو دیے تھے اسٹوڈنٹس کو پیٹریوٹک کرنے کے.